السلام علیکم، میں ہوں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ صبح کے 9 بجے ہیں اور میں اپنے وزٹ پہ آیا ہوں کھیتوں کی طرف، کیونکہ میں جب بھی گھر آتا ہوں چھٹی تو میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت ادھر کھیتوں میں گزاروں، کیونکہ ادھر ابھی تقریباً ماحول زبردست ہے۔ جتنی مرضی گرمی ہو، سایہ دار درخت ہوتے ہیں، فصل ہوتے ہیں اور ٹیوب ویل چل رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہاں پر گرمی جو ہے نا گاؤں کی بنسبت یہاں پہ کم ہوتی ہے۔ تو آپ کو میں یہ ویو میں دکھا سکتا ہوں۔ یہ ابھی حالات یہ ہو گئے ہیں کہ گرمی صبح کے 9 بجے اتنی گرمی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ مفرل یہ میں نے رکھا ہوا ہے گرمی سے بچنے کے لیے۔ آپ کو جب زیادہ گرمی محسوس ہو تو آپ اس کو بھگو کے اپنے چہرے پہ ڈانپ لیں، سر پہ باندھ لیں، کیونکہ گرمی میں جو زیادہ گرمی اثر کرتی ہے وہ سر اور پاؤں کی طرف سے کرتی ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ تعالی موسم کی پیش گوئی تو اچھی کی ہوئی ہے محکمہ موسمیات نے، اللہ خیر کرے گا۔ ابھی مجھے میرے بھائی کا فون آیا تھا کہ ادھر بارش ہو رہی ہے، اللہ کرے گا کہ ادھر بھی اگر بارش ہوگی تو انشاءاللہ تعالی موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا۔ ویسے بھی دھان کی جو ہے نا فصل کاشت کرنے کے لیے ذمہ دار نے اپنے کھیتوں کو بنانا شروع کر دیا ہے، لیکن اگر اچھی بارش ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی یہ جو کھیت ہے نا ان کو ہل چلانے میں بھی آسانی ہوگی اور یہ نرم ہو جائیں گے، پھر پانی کی جو لاگت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے، بجلی کی وجہ سے ہمارے جو ادھر ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں جو بجلی پہ الیکٹرسٹی پہ لگے ہوئے ہیں ان میں زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو بجلی مہنگی ہے تو کسان کو پانی کا جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ پانی مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ جو ٹیوب ویل والے ہیں انہوں نے بھی گھنٹوں کے حساب سے جو پیسوں کے چارج ہے وہ بڑھا دیے، کیونکہ بجلی مہنگی ہو گئی تو لازمی بات ہے پھر انہوں نے بھی اپنا چارج بڑھا دیے۔ تو ہماری طرف ابھی سولر سسٹم زیادہ انسٹال ہو رہے ہیں اس طرف، حالانکہ ہماری طرف سولر سسٹم اتنے کارآمد تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ چلو بجلی کے جو بل ہے اس میں کمی ہوگی، پانی فری ہوگا، ایک ہی دفعہ جو ہے نا اس پہ لاگت ہوگی، باقی جو ہے نا اس میں فائدہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں جو زیادہ میدانی علاقے ہیں جدھر پانی اونچے ہیں ادھر سولر سسٹم زیادہ کامیاب ہے بنسبت ہمارے طرف جو ہے نا پانی بہت زیادہ گہرائی میں ہے، نیچے چلا گیا ہے، تو اس لیے جب پانی گہرائی میں تو سولر سسٹم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، اس پہ خرچہ زیادہ آتا ہے، وہ جو پلیٹیں لگتی ہیں وہ بھی زیادہ لگانی پڑتی ہیں۔ پانی اگر اوپر ہو اس کی پہنچ میں ہو تو وہ بڑی جلدی پانی، ایک تو پانی زیادہ ہوتا ہے، ایک اس پہ لوڈ کم پڑتا ہے سولر سسٹم پہ، لیکن پھر بھی الحمدللہ ارد گرد لوگوں نے کافی انسٹال کر لی ہیں اور اس پہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں اور تقریباً دوسرے کارآمد ہے۔ تو اگر پانی عام مقدار میں ملے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا پانی فالتو ہوگا، پانی زیادہ ہوگا، جتنے سولر سسٹم ہوں گے تو اس سے ذمہ دار کو کچھ نہ کچھ بچت ہوگی۔ یہ اس کی جو اس کی کمر ٹوٹتی ہے یہ مہنگائی کی وجہ سے، اس میں کچھ تو کمی بیشی آئے گی۔ باقی بجلی والے بھی ہیں جنہوں نے لگایا ہوا ہے اس کی سہولت تو ہے، ایک آپ کا جدھر بھی بجلی کا سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے آپ پنکھے چلا سکتے ہیں، بجلی آپ کی ہوتی ہے، موٹر سسٹم، یعنی کہ مکمل آپ کو ہر ایک چیز ملتی ہے۔ لیکن سولر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دن کو کام چلا سکتے ہیں، رات کو سولر کام نہیں کرتا کیونکہ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے نا وہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے، اور سورج کی جیسے جیسے روشنی مدھم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے جناب علی پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن الیکٹرکسٹی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ڈے نائٹ اس پہ کام کر سکتے ہو۔ آگے جو ہے نا پانی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی کیونکہ ساتھ جب دھان کی فصل کاشت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ڈیلی پانی لگانا پڑتا ہے، اور جب اس کو ڈیلی، یہ ایک مچھی کی طرح فصل ہوتا ہے، اس کو ڈیلی پانی لگے 3 مہینے 2 2.5 مہینے تو پراپر آپ کو ڈیلی آپ کو اس کو پانی دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ پانی روک بھی لے، کھیت میں رک بھی جائے نا تو پھر بھی اس کو پانی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ کھیت اس کو جو گرم پانی ہوتا ہے نا تو وہ اس کی گروتھ کو متاثر کرتا ہے۔ تو اس لیے بجلی والا کام تو آسان ہے، یہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں یا ایسے ڈیم بننے چاہیے جس میں یہ بجلی سستی ہونی چاہیے۔ چلو ڈیزل پٹرول جو ہے وہ مہنگا ہے تو ایک چیز تو سستی ہونی چاہیے، مصنوعات جتنی بھی ہے تقریباً ساری جو ہے وہ مہنگی دن بدن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں اگر سستی ہو جائے گی نا تو پھر اس کے مطابق یہ ہے کہ ذمہ دار کو کچھ نہ کچھ ریلیف تو ضرور ملے گا۔ بجلی جو ہے وہ کارآمد چیز ہے، یہ سولر سسٹم اتنا کارآمد نہیں ہے لیکن پھر بھی انسٹال ہو رہا ہے۔ ایک تو ہر جگہ پہ اس کی چوری کا کام جو ہے نا عام ہے، چوری زیادہ ہوتی ہے، اس کا ڈر خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جب یہ آندھی اور طوفان آتے ہیں تو اس سے بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی علاقے میں ژالہ باری ہوگی تو ژالہ باری سے یہ ڈائریکٹ متاثر ہوتا ہے، کیونکہ ژالہ باری جب ہوتی ہے یہ پلیٹس کے جو شیشہ ہوتا ہے اس کے فرنٹ پہ لگا، کیونکہ سارا نظام اسی شیشے پہ ہوتا ہے، جب وہ شیشے کو ڈیمیج کر دیتا ہے
کیونکہ سورج کی جو شعائیں ہوتی ہیں وہ منعکس وہی کرتا ہے، اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ شیشہ جب خراب ہو گیا تو پھر سارا سرکٹ خراب ہو گیا۔ تو ایک پلیٹ سے ابھی تو چلو اگر کچھ بھی ریلیف ہوا ہے کسانوں کو، کم ہو گیا، لیکن پھر بھی اگر آپ نے 10 15 20 پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں اور اس میں 1 2 ڈیمیج ہو گئے، نقصان ہو گیا، تو اس کا تو 50,000 لاکھ روپیہ چلا گیا، ڈوب گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ فصلوں کی حالت گرمی کی وجہ سے نا یہ فصل سارے جھلس چکے ہیں۔ ابھی ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اوپر کسی نے آگ چھوڑا ہو۔ تو گرمی چونکہ گرمی کی شدت زیادہ ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں ہم بھی، ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وسائل زیادہ سے زیادہ ملیں اور بہتر سے بہتر اس کا نظام ہو۔ تو اللہ خیر کرے گا۔ باقی یہ دنیا داری ہے، ہماری طرف نہری پانی ہوتا تھا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا تھا۔ ابھی بڑا عرصہ ہو گیا کہ وہ نہری پانی ہماری طرف نہیں آ رہا۔ وہ جو مشترکہ یا سرکاری جو نالے پڑے ہوئے تھے جن میں پانی آتا تھا وہ بھی خشک ہو گئے اور بند ہو گئے، لوگوں نے اس کو بند کر دیا۔ تو ابھی یہ ٹیوب ویل سسٹم، یہ ہمارا جو زراعت کا سارا نظام ہے نا اس وقت سارے کا سارا ٹیوب ویل کے اوپر ہے۔ باقی کوئی نہری نظام نہیں ہے ہمارے پاس، پانی نہیں آ رہا نہر کا۔ چلو کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے پانی ہوتا تھا اور وہ طاقت والا پانی ہوتا تھا، اس سے ذمہ دار کو فائدہ ہوتا تھا۔ یہ خشک پانی ہے، لیکن چلو پھر بھی ذمہ دار اپنی مدد کے تحت خود کر رہا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ مزید جو یہ سولر سسٹم ہے اس کو مزید سستا کرے، تاکہ ہر بندے کی پہنچ میں ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے کھیتی باڑی کے لیے کچھ وسائل پیدا کر سکے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، کیونکہ ابھی گرمی ہے تو گرمیوں میں جتنی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا بھی ہمیں ایک بینیفٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ ذرا اس چیز کو سیریس لے لیتے ہیں کہ سردی ہونی چاہیے، سردی میں گرمی ہونی چاہیے، گرمی میں سردی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ پاک کے دیے ہوئے موسم ہے بھائی، کیونکہ اگر گرمی ہوگی تو گرمیوں میں جو آبشار ہوتے ہیں، ہمارے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جدھر برف باری ہوئی ہوتی ہے، ادھر جب زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے تو وہی پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے، اور دریاؤں کا پانی نہری نظام کے ذریعے ہر میدانی علاقے کو سیراب کرتا ہے اور وہاں کے کھیتوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا ویلاگ۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے انشاءاللہ عوام اپنا بہتر کر رہی ہے، حکومت کی سپورٹ چلتی رہی انشاءاللہ۔ تو ذمہ دار کسان جو ہے نا وہ پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور جن دوستوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ پر بر وقت پہنچتا رہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا اپنے گھر والوں کا اور اس چینل کا۔ اللہ حافظ۔